انسانی تمدن میں سب سے بنیادی مسئلہ عورت اور مرد کے درمیان کیا مساوات ہو، حقوق و فرائض کی کیا تقسیم ہو، جو معتدل ہو، منصفانہ ہو، لیکن یہ کہ نظم جو ہے، گھر کا نظم، فیملی سسٹم، اس کو بھی مضبوط رکھے۔ اسی طرح معاشرہ یا ریاست اور شہری یا عام فرد، ان کے درمیان کیا توازن ہو، ریاست ٹوٹلیٹیرین نہ بن جائے، جابل نہ ہو جائے، جیسے کہ رشیا میں تھی کمیونزم میں، کہ کوئی کسی کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، نہ جماعت سازی کا حق حاصل ہے، کچھ نہیں، بس کام کرو اور اپنی ویجز لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حیوانوں کی سطح پر زندگی گزارو۔ یا پھر دوسری انتہا یہ ہوتی ہے مادر پدر آزاد، ہم بالکل ننگے چلنا چاہتے ہیں سڑک کے اوپر، آپ کون ہیں ہمیں روکنے والے؟ ہماری آزادی، ہمارا حق ہے۔ ہم جو ہے ہومو سیکشولز ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، اب تو یہ چیز کسی درجے میں بھی شرم کی بات ہی نہیں رہی ہے مغرب کے اندر، ہومو سیکشول صاف اعلان کرتے ہیں، پریس تک کے لیے، پادریوں کے لیے، ان کے لیے اجازت ہے، ہومو سیکشول جو ہے وہ پادری ہو سکتے ہیں وہاں پر، یہ سرے سے کوئی عیب ہے ہی نہیں، کم جنس پرستی، شادیاں ہو رہی، تو یہ یا یہ مادر پدر آزادی ہے، اور یا ٹوٹلیٹیرین نظام ہو جاتا۔ اسی طرح سرمایہ اور مزدور، ظاہر بات ہے کہ مزدور تو اپنی مصلحتیں دیکھتا ہے، سرمایہ دار جو ہے وہ اپنی مصلحت دیکھتا ہے، ان درمیان توازن کیا ہو؟ کوئی آج تک نہیں بتا سکا کہ ایک کارخانہ ہے، کارخانے میں 10 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، 10,000 آدمی کام کر رہا ہے، اب جو کچھ بھی وہاں کا پروڈیوس ہے، جو پروڈکٹ ہے، جو پیدا ہو رہا ہے، پیداوار ہے، ان دونوں چیزوں کا حصہ ہے، سرمایہ کا بھی حصہ ہے۔ سرمایہ نہ ہوتا، مشینیں نہ آتی، یہ کارخانہ نہ لگتا، تو کیسے مزدور کام کرتے؟ اور مزدوروں کا بھی حصہ ہے، وہ مزدور کھڑے ہو کر وہاں کام نہ کریں مشینوں کے اوپر تو مشینیں کیا دے دیں گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو پروفٹ ہے اس میں کتنا حصہ مزدوروں کو جانا چاہیے، کتنا حصہ سرمایہ کو، کون طے کرے گا اس کو؟ سرمایہ دار یہ چاہے گا کہ کم سے کم مزدوروں کے پاس جائے اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئے، مزدور یہ چاہے گا زیادہ سے زیادہ ہمیں ملے، کارخانے دار کو تو کچھ بھی نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں، اس کے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ اسی کے طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، جو بادشاہ جو ہے جو ہیلے کرتا ہے وہی مزدور بھی کرتا ہے، مزدور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فرشتہ ہے۔ اس حوالے سے یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کا اصل میدان ہے۔ اور اب یہ بات نوٹ کیجئے، یہ ہدایت ہے جو محمد الرسول اللہ پر تکمیل کو پہنچی ہے، نظام زندگی کی اصلاح، دین الحق، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، مکمل نظام زندگی، کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ محمد کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے، جد و جہد سے، مسلسل سعی سے اس کا ایک ماڈل قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا، ماننے پر مجبور ہے، گھٹنے ٹیک کر ماننے پر مجبور ہے کہ ویسا نظام، اس کے آس پاس کا نظام بھی تاریخ انسانی میں کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا۔ کسی سے پوچھ لیجئے، ایم این رائے سے پوچھ لیجئے، ایچ جی ویلز سے پوچھ لیجئے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سے پوچھ لیجئے، جس سے چاہے پوچھئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو ہدایت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔